سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے، پارہ نمبر 17 سے اس کا آغاز ہے، 7 رکوع ہیں اور 112 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم۔ اس سورت کا آغاز بطور تمہید شروع ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ قریب آ چکی ہے حساب کتاب کی منزل، وہم اور وہ فی غفلت معرضون، غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد الموت اور محاسبہ اعمال کی طرف اشارہ فرمایا کہ قریب آ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، 1,24,000 سے زیادہ انبیاء اب گزر گئے، یہ آخری نبی ہیں، یہ کتاب آخری ہے، اور قیامت آنے میں سمجھو کہ کیا دیر رہی ہے، وہ آئی کہ آئی، وہ سب پہ کھڑی ہے، اور جو علامات کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جو اتنا وہ گزر گیا، حساب کتاب کی منزل نہیں آئی، تو دور کیوں سمجھتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا اس کا تو دور حساب کتاب کا شروع ہو گیا۔ اجتماعی محاسبے کی بات یہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ حساب تو شروع ہو چکا ہے، برزخ کا معاملہ تو قبر میں ہی شروع ہو چکا ہے، تو لہٰذا سر پہ آئی قیامت اس کے لیے تو شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی تعاتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما یأتیہم، نہیں آئی من ذکر، کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدثن، کوئی نصیحت کی بات، الا استمعوہ، مگر وہ اس کو سنتے، ہم یعلمون، اور کھیل کود میں مشغول رہتے۔ شیوا کیا تھا؟ سنا اور توجہ ہی نہیں، ایک کان سے سنا ادھر سے پڑھایا، آخرت کی تیاری سے بالکل ہی غافل ہے، جیسا کہ ہم غافل ہیں۔ بہت ہی کم کوشش ہے، لگی بندی ایک روٹین ہے، دنیا کے اشغال، دنیا کے پروگرام اتنے طویل اور طویل ہیں کہ خالی کھانے پکانے اور کھانے کھلانے میں ہی اتنے وقت گزر جاتے ہیں، باقی کا جو وقت ہے وہ تفریح اور ڈرامہ اور میوزک کے ذریعے دل بہلانے کا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، کبھی کوئی سجدہ اور کبھی کوئی سجدہ، اور وہ بھی وہمات اور خیالات سے بھرپور، اور کبھی کیا ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ نافرمانوں کی خصلت بیان کی اللہ نے کہ بے خبر رہتے ہیں، وَأَسْرَرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوشیدہ یا خفیہ باتیں کی، نجوا میٹنگ کی اور ظلم کیا۔ سازشی لوگ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں کہ حق کو مٹانے کے لیے خفیہ منصوبے بنایا کرتے ہیں، اور پھر مل کر یہ کہہ کر انہوں نے انکار کر دیا تھا نبی آخر زمان سے متعلق کہ ما ھذا الا بشرکم مثلکم ھل ھذا، یہ تو تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، یعنی جیسے ہم عام آدمی ہیں ایسے یہ بھی ہیں، تو ہم کیسے رسول ان کو تسلیم کر لیں؟ جیسے کہ پیچھے بھی ہم پڑھتے چلے آئے، مختلف ان کی ڈیمانڈ ہوتی، نبی ہوتا تو یوں ہوتا، نبی ہوتے تو یوں ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ افتأتون السحر، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ، ان کو کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو کیا تم جادو میں پھنستے ہو، یہ ساحر ہے، وانتم تبصرون، تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری طرف ایک معمولی آدمی ہے معاذ اللہ، اور وہ بالکل ہی کلام کو جو ہے سحر کہہ دیا کہ جادو میں مبتلا ہونا چاہتے ہو۔ تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب وہ جانتا ہے قول فی السماء والارض، زمین اور آسمان کے اقوال کو وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ازواس و احلام ہے، یعنی پریشان کن خواب، خیالات جو بندے کو مختلف قسم کے ڈراؤنے خواب آ جائیں تو جنہیں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ بل وہ شاعر، یہ شاعروں جیسی، یہ تو شاعر ہے جس جو تخیلاتی باتیں کرتے ہیں، جن کی تم نہیں ہے، ان کے پیچھے مت چلو، غلام ہو جاؤ گے۔ سچا نبی ہوتا باقی تو فلیأتنا بآیۃ، لے آئے ہمارے پاس نشانی، جیسے کہ پہلے لوگوں کے پاس آتی رہی ہیں، ایسے ہمارے پاس بھی آ جائے کوئی نشانی۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، یہ بات تو تم کو معلوم ہے کہ انہوں نے نشانیاں مانگی تھی اور ان کو نشانیاں دی گئی تھی، تو یہ نہیں معلوم کہ نشانیاں آنے کے بعد ان کے عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ پوری بات کیوں نہیں یاد رکھی؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، جہاں تک نبی انسانوں میں سے یہ تمہارے جیسے ہے تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ اس سے پہلے بھی رسول آئے، وہ مرد تھے، رجال تھے سارے، ہم نے ان کو وحی کی تھی، ہم نے ان کو منتخب کیا تھا، اور پس تم پوچھ لو اہل ذکری، اپنے ارد گرد جاننے بوجھنے والے لوگوں سے، اہل ذکر لوگوں سے پوچھو کہ ایسا نہیں تھا
کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وما جعلناہم جسدا، کیا ہم ان کے جسم نہیں بنائے تھے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ وما کانوا خالدین، کیا وہ ہمیشہ رہ گئے تھے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا تھا۔ ثم صدقناہم الوعد، ہم نے ان سے وعدہ سچا کیا ہے۔ ایمان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ وہ انہیں خلافت عطا کرے گا، ان کو مشن میں کامیاب کرے گا۔ بس نجات دی ہم نے ان کو، ومن نشاء، اور پھر ان کو بھی نجات دی دشمن کے مقابلے میں، ان کو بھی کہ جن کو ہم نے چاہا، وہ اہلکنا المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم جیسی نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے نازل کی تمہارے لیے کتاب اور فیہ ذکرکم، اپنا اعزاز تو دیکھو، تمہیں تو اعزاز مل گیا، بھی دین بھی قبول نہیں کیا، یہ تو تمہارے لیے عزت و شرف کی بات ہے کہ یہ اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، عربوں کا ذکر ہے، قریش کی زبان عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے، یعنی ان کو دین کا اولین داعی بنایا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو، یعنی آپ کی قوم سے ایک نبی اٹھایا جس قوم کے ان کو جو ہے وہ ساری دنیا کا استاد بنا دیا۔ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ کہلائے، وہ ساری یعنی ان کی برادری کے لوگ ہیں جو ساری قوم کی، وہ اجڑ جاہل گوار لوگوں کا ایک علاقہ تھا اور بالکل جاہلیت تھی ان کے اندر اور اس کے اندھیروں میں ڈوبے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب نور ایمان بیدار ہوتا ہے تو ساری دنیا کے استاد بن گئے اور اتنی بڑی بڑی فتوحات کی۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو کہ عزت اور شرف تم کو دیا ہے اللہ نے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں جو ہیں وہ ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دی، قسمنا ہم نے پیس ڈالی، کانت ظالمۃ، وہ ظلم کرنے والی تھی، اور پھر ہم نے پیدا کیا اس کے بعد قوم آخرین، دوسرے لوگوں کو کی جگہ کھڑا کیا، ایک نافرمان قوم کو سبع ہستی میں ناپید کیا اور دوسری قوم کو عروج دیا۔ فلما احسوا بأسنا، جب انہوں نے ایسا کیا، ہماری گرفت کو عذاب کو محسوس کیا، انہیں پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی، تو اذا هم منها يركضون، وہ ایڑی لگا کر بھاگنے لگے، یہ رسیاں توڑواتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ فائدہ نہیں، لا ترکضوا، مت بھاگو، بھاگ نہیں سکتے، کہاں جاؤ گے؟ ورجعوا، لوٹ آؤ، الی ما اترفتم، واپس اپنی اسی آسودگی اور خوشحالی میں پڑے رہو، مساکنکم، اور اپنے گھروں میں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب کہاں چلے جاتے ہو، انہی آسانیوں کے اندر آؤ، یہیں بیٹھے رہو، ادھر ہی آ جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال پوچھا جائے، تم نے آخرت کی فکر کیوں نہیں کی؟ وہ کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس، ہماری بدبختی کہ ہم ظلم کرنے والے تھے، اور اس وقت اعتراف کریں گے کہ دنیا میں واقعی ہم ظالم تھے۔ ارشاد خداوندی کہ فما زالت تلک دعواہم، اور ان کی یہ پکار برابر جاری رہے گی، بار بار حسرت سے کہتے رہیں گے ہم ظالم، ہم ظالم، ہم نے غلط کیا، ہم نے غلط کیا، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا ان کو کٹا ہوا کھیت، بجھ جانے والی آگ کی مانند۔ جب کھیت پک کے تیار ہو جاتے ہیں تو فصل کاٹ لی جاتی ہے نا، باقی کچھ نہیں بچتا ہے، حصیدا، اور جب آگ وہ بھڑک جاتی ہے، وہ استعمال ہو جاتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بجھی ہوئی آگ کوئی فائدہ نہیں دیتی، راکھ ہوتی ہے تو کوئی حرارت کا، کوئی روشنی کا نشان اس میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حصیدا خامدین بنا دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ جو زمین و آسمان ہے نا، ہم نے ان کو بالکل بھی کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں کہ بندہ دیکھے کہ کتنا بڑا آسمان ہے، کتنا خوبصورت اس کا رنگ ہے، اس پہ شاعری کرے، قصیدے لکھے، اس کے ستاروں کی بات کرے، اور پھر اسی طرح جو باقی چیزیں ان کے بارے میں جو ہے وہ اپنی طرف زبانی کو بیان کریں، نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غور و فکر کے لیے ہیں۔ اور لو اردنا ان نتخذ لہوا، اور اگر ہم اس کائنات کو کھلونا ہی بناتے تو لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اسے اپنے پاس بناتے، ان کننا فاعلین، ہم ایسا کرنے اگر ہم کو ایسا کرنا تھا، یعنی ہم اپنے پاس ہی رکھ لیتے۔ مخلوق، اسے مخلوق کے سامنے کیوں پیش کیا گیا؟ مخلوق کو، انسانوں کو دینے کا مقصد کیا ہوا؟ یہ ہم کھلونے بناتے اور یہ کھلونے اپنے پاس ہی رکھتے، آپ کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ یہ دیکھتے، اس کو دیکھنے کی جو وجہ اگر آپ بھیجنے کی، اس کو ہی اگر بول رہے ہو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، حقیقت یہ کہ ہم باطل کو، حق کو باطل کے اوپر پھینکتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فیدمغه، بس وہ پھوڑ ڈالتا ہے اس کا سر، فیضا ہوا زاہق، یعنی حق جو ہے وہ باطل کے دماغ کو پھوڑ ڈالتا ہے، اور کشمکش حق اور باطل کی شروع ہو جاتی ہے، حق کے مقابلے میں باطل جو ہے وہ ظاہر مٹ جاتا ہے یا پاش پاش ہو جاتا ہے۔ بے شک وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے،
الویل ہلاکت کی بات ہے، مما تصفون جو تم باتیں کرتے ہو، یہ جو جتنا کچھ نظریات تم نے نبی کے لیے بولے کہے یہ سب تمہارے باعث ہلاکت ہے، اسی کے لیے من فی السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسخرون، اور اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، مقربین سرتابی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ اللہ ہمیں مسلسل نیکی کی توفیق دیتا رہے، استقامت دیتا رہے کہ ہم عبادتیں کر کر کے تھک جائیں اور تھک تھک کے پھر عبادتیں کریں۔ اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ اور یسبحون اللیل والنہار، دن اور رات اور دن یہ اس کا نظام ہے کہ وہ چلاتا ہے اور اس کے بندے تسبیح کرتے رہتے ہیں، لا یفترون ذرا برابر بھی کمی نہیں کرتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان کفار مشرکین نے زمین سے معبود بنا لیے، ہم ینشرون اور وہ کیا ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکیں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے معبود بھی ہوتے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا اور کائنات جو ہے وہ یکسر ہی بدل جاتی اور کچھ بھی نہ ہوتا اس کے اندر۔ فسبحان اللہ، بس پاک ہے اللہ تعالیٰ جو رب عرش ہے، ان عرشوں کا مالک ہے، عما یصفون، اور وہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ بولتے ہیں۔ وہ مختار کل ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ یسأل، بلکہ وہ سوال کرنے والا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے کوئی معبود بنائے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور ماتحت معبود بنا لیے ہیں؟ ہاں تو برہانکم، تو اللہ نے اگر ایسا کوئی معاملہ بنایا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو کیا؟ ھذا ذکر ربی، یہ میرے رب کا ذکر ہے، معیہ جو میرے ساتھ والے ہیں ان لوگوں کا ذکر، و ذکر من قبلی، اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے گزرے، اگلے پچھلے سارے، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ لا یعلمون، وہ نہیں جانتے ہیں، فہم پس وہ معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، تو سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، وہ اس سے بالکل پاک ہے، لا یسبقونہ بالقول، اور وہ بات میں سبقت نہیں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بات نہیں کرتے ہیں، وہم بامرہ، اور وہ اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جو وہ تو کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ پسند کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور فرشتے اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُل لَّهُم مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، ان میں سے جو کہے کہ میں جو ہے اس کے علاوہ کوئی معبود ہوں، اس کے علاوہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ آیت 30 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یرا، کیا انہوں نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، کیا انہوں نے دیکھا کہ ان السماوات والارض، سماواتی والارض، کہ بے شک جو زمین اور آسمان ہے، کانتا رتقا، کہ وہ دونوں جو تھے وہ ان کے منہ بند تھے، ففتقناہما، اور پس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ رتق اور فتق کے استعمال ہوئے ہیں الفاظ کہ پہلے وہ بند تھے پھر وہ مفتوح یعنی کھل گئے، زمین اور آسمان کے منہ۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کی بندش کا مطلب آسمان سے بارش کا نزول رک گیا، زمین کی بندش سے متعلق زمین کے اندر سے رویدگی جو ہے وہ ختم ہوگی، نہ بارش ہوتی تھی، نہ سبزہ، نہ پھل اناج پیدا ہوتے تھے، خشکسالی کی وجہ سے زمین کے چشمے بھی خشک تھے، تو اس لیے زمین کا بند ہونا اور کھولنا۔ اور فتح یعنی کھولنے سے مراد یہ کہ پہلے تو آسمان بند تھے، یعنی جب بارشیں نہیں، یعنی جب کائنات آباد ہونا شروع ہونے سے پہلے، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان جب وہ بند تھی پھر ہم نے کو کھول دیا، آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین پہ بارش برسی تو زمین میں سبزہ اگایا، یعنی دونوں کی حالتیں جو ہے وہ بدل گئی، اور یہ مشاہدات ہم تقریباً کی بنیاد پر ہر وقت ہی دیکھ پائے ہیں کہ کیسے آسمان کا منہ کھلتا ہے، کیسے زمین کا منہ کھلتا ہے۔ وجعلنا من الماء، اور بے شک بنایا ہم نے پانی سے ہر ایک چیز کو، اور ہر ایک چیز کی زندگی ہے، حی وہ زندہ ہے اس پانی کی وجہ سے،
افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ کس قدر ضرورت ہے، اور انسانی زندگی کا انحصار بھی اس کے اوپر ہے۔ جو نیو ریسرچ ہوتی ہے، جدید تحقیقات ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو یہ بلڈ ہے اس میں 80% جو ہے یہ پانی ہے، اور باقی جو ہے وہ 20% دیگر اجزاء ہیں جن سے مل کے خون بنتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ تو لہٰذا انسانی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ کسی جاندار کے جسم میں پانی کی کمی پیدا ہو جائے تو اس کو خون منجمد ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی سے انسان اور جانور ہلاک ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ احسان بتایا کہ بنایا ہم نے اس زمین میں رواسیا پہاڑ ان تمید بکم، تاکہ زمین ان کے ساتھ مضطرب نہ ہو جائے، ڈھہ نہ پڑے۔ وجعلنا فیہا، بنائے ہم نے اس میں فجاجن راستے، فجاجن کھلے سبلن راستے، بڑے بڑے سرب و فلک پہاڑ بھی موجود ہیں، اور ان کے بیچ جو ہے وہ بلند ترین پہاڑوں کے بیچ میں چوڑی راہیں بھی موجود ہیں، تنگ دلے بھی ہیں، اور میل جول کے راستے اللہ نے یہاں وہاں جاری کر دیے ہوئے ہیں۔ لعلہم یہتدون، تاکہ راہ پائیں، اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے۔ اور بنایا ہم نے آسمان کو سقفا محفوظا، ایک محفوظ چھت، اور وہی ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہاری اللیل رات، نہار اور دن، شمس اور سورج، چاند اور قمر اور چاند کو بنایا ہے۔ یہ سارے کے سارے کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے دائرہ کار میں چل رہے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی کو خلد نہیں دیا تھا۔ اب وَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا یہ لوگ یہاں پہ ہمیشہ رہیں گے؟ پہلے انبیاء آئے، وہ بھی گئے، آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، باقی یہ سب لوگ ان کو بھی جانا ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور آپ کے جانے پر اگر یہ دشمن خوش ہو جائے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ تو ان کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے فرار کسی کو ممکن نہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ، ہم آزمائیں گے تم کو شر اور خیر کے ساتھ، اور پھر وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری جانب تم کو لوٹنا ہے۔ کفار و مشرکین کا حال کیا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور کافر لوگ جو تھے غریب مسلمانوں کو جاتا دیکھ کر آوازیں کسا کرتے تھے، لباسوں پہ بات کرتے تھے، وضاقتہ کو دیکھ کے کہتے تھے نہ کھانے کو کھانا، نہ رہنے کو مکان، نہ پہننے کو لباس، نہ سفر کی سواری، ہر طرح کی ایسی باتیں کہہ کر پھر کیا کہتے، جنت کے مالک جا رہے ہیں، اور کنکھیوں سے اشارے کرتے، اور یہ بدبختی منہ میں کہتی، اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، حقارت کی بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم بذکر الرحمن، یہ تو خدا رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور ان سے اللہ پوچھے گا سأریکم آیاتی، عنقریب میں تم کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم جلدی نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ متی ھذا الوعد، یہ کب وعدہ پورا ہوگا؟ کاش کہ وہ جانتے کہ کفروا، وہ کافر لوگ، حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، کہ وہ جب اپنے چہروں اور پشتوں سے دوزخ کو نہیں روک سکیں گے، اور دوزخ کی آگ ان کے جسموں کو جلا ڈالے گی، ولا هم ینصرون، اور وہ کوئی مدد حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب انسان کے اوپر کوئی ضرب پڑتی ہے تو وہ پیٹ پھیرتا ہے یا اپنا چہرہ بچاتا ہے، تو جب آپ کی لپٹیں ان کو لگیں گی تو نہ یہ چہرہ بچا سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھیں بچا سکیں گے، بلکہ تأتیہم بغتۃ، یہ اچانک آ جانی ہے ان کے پاس، فتبہتہم، اور پس یہ قیامت ہے، یہ موت ان کو حیران کر دے گی، ان کے حواس گم کر دے گی، فلا یستطیعون ردھا، اور یہ اس کو روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھ پائیں گے، ولا هم ینظرون، اور ان کو کوئی مہلت یقین نہیں دی جائے گی یہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ قیامت اچانک آ کر ان کے مطلوبہ وعدے جو یہ کہہ رہے تھے وہ پورے ہو جانے ہیں، گھڑی انہوں نے آگے نہیں جانا نہ پیچھے آنا ہے۔ یہ لوگ مذاق کرتے ہیں اللہ کے نبی اور اس کے ساتھیوں کا، اللہ تسلی دے رہے ہیں اپنے مومن بندوں کو اور اپنے نبی کو کہ ان کے ساتھ اللہ نمٹ لے گا، گھیر لے گا ان کو ان کے مذاقوں کے اندر جو انہوں نے یستہزئون مذاق بنائے ہیں۔ قل کہہ دیجیے من یکلؤکم باللیل، اور کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، یعنی دن اور رات میں، من الرحمانی، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے خدا رحمان سے، یعنی اس کی گرفت سے، کون ہے جو تم کو بچائے گا،
بل هم عن ذکر ربهم معرضون، یہ اپنے رب کے ذکر سے انکار کرنے والے لوگ ہیں. اور کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے تمنعهم من دوننا، جو ان کو بچاتا ہے یا کرتا ہے اس کے علاوہ؟ لا یستطیعون نصر انفسهم، وہ تو اپنی مدد آپ بھی کچھ کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے ہیں تو کسی اور کی کیا کریں گے. وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہماری طرف ان کی تائید ہے کہ وہ جس طرح چاہیں تو کریں. فرمایا کہ جن معبودان باطلہ کے لوگ پرستش کرتے ہیں تو وہ لوگ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. حقیقت حال کیا ہے کہ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے ان مشرکوں اور کافروں کو ان کے آباء و اجداد کو بھی جو ہے وہ فائدے پہنچائے تھے، یہاں تک کہ آسودگیاں انہوں نے لی. حتی طال علیہم العمر، وہ عمر دراز ہوگی ان کے اوپر. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اطراف سے گھٹاتے ہوئے، یعنی کفار کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، یعنی منزل بمنزل اسلام کی ترویج شروع اور کافروں کا تنزل شروع ہو چکا ہے. اور افہم الغالبون، کیا یہ اب بھی غلبے کی توقع رکھتے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری کی تبلیغ سے آدھا قبیلہ جو ہے وہ قبیلہ غفار مسلمان ہو چکا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی ترویج کا سلسلہ کیسے شروع ہو گیا کہ قبیلہ غفار اور قبیلہ بنی اسلم کی مثالیں یہ کثیر آبادی کے قبائل تھے، مکہ سے لے کر شام تک پھیلے ہوئے قبائل تھے. تو ابو ذر جب مسلمان ہوئے تو ابو ذر غفاری نے تبلیغ کی، آدھا قبیلہ غفار مسلمان ہوا. باقی کا آدھا کم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو باقی کا آدھا قبیلہ بھی اسلام لے آیا. بنی اسلم نے دیکھا قبیلہ غفار اسلام لے آئے جو سرکردہ لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو سچا دین ہے وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے. ایک بڑا علاقہ کفار کے ہاتھ سے نکل آیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں خود بخود آ گیا، کیونکہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے، ظاہر ان کا علاقہ بھی ایسے ہوگا. کیونکہ پہلے یہ دونوں قبائل کیا تھے، لوٹ مار کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، لیکن اللہ جب مسلمان ہو گئے اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی کہ غفار غفر اللہ لها، اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار کی غلطیوں کو معاف فرمائے. وَأَسْلَمَ سَالَمَهَا اللَّهُ، قبیلہ اسلم والوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. تو یہ دونوں قبائل اور پھر اس کے بعد یمن اور خیبر اور دیگر عرب کے خطے مسلمانوں کے تسلط میں آئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اطراف سے زمین کاٹتے چلے جا رہے ہیں، کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور اب اتنا کچھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور آگے سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بس ڈراوا دیتا ہوں تمہیں وہی کے ذریعے سے، اور نہیں سنا کرتے ہیں پکار کو اذا ما ینذرون، مگر وہی جو ڈرنے والے ہوتے ہیں. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، جب پہنچتی ہے ان کو نفقۃ، کوئی ایک چھینٹا، ایک پھونک ہی پڑتی ہے عذاب کی رب کی طرف سے، تو پڑ جائے تو لَيَقُولُنَّ یا وَيْلَنَا، تو یہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم زیادتی کرنے والے تھے. غرور و تکبر، یعنی سب ختم ہو جائے گا ان کا، اپنی خباثت کا خود اقرار کر لیں گے کہ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کی قیامت کے دن، بس کوئی ظلم نہیں ہوگا ادھر شیئن کسی کے ساتھ کچھ بھی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، ایک دانہ بھی اگر کسی رائی کے برابر جو ہے وہ ہوگا تو اتینا بہا، ہم اس کو سامنے لے آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کافی ہے ہم حساب کرنے کے لیے. البتہ دی تھی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور ضیاء اور ذکر للمتقین، متقین کے لیے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ڈرتے تھے اپنے رب سے غیب بنا دیکھے. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی گھڑی سے مشرکون ڈرتے تھے. وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ذکر ہے بہت برکت والا، اس کو ہم نے نازل کیا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو، کیا تم اس کو نہیں مانتے ہو، کیا تم اس کو نہیں سمجھتے ہو؟ یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اس کا نتیجہ بھی خراب نکلے گا. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دیا تھا رشد، ہدایت دی تھی، ہدایت کی باتیں دی تھی، سمجھ بوجھ دی تھی، اس سے خبر وہ وَكُنَّا بِهِ عَامِلِينَ، اور عالمین، اور اس سے اور وہ تھے ہم ان کے حالات کو جاننے والے. اس قال، جب انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ یہ جو تماثیل یعنی مورتیاں ہیں جن کے اوپر آپ عاکفون عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو مورتیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے وجد نہ پایا تھا اپنے باپ دادا کو اس پر عبادت کرتے ہوئے، لہٰذا ہم بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اجئتنا بالحق امنت من اللاعبین، تو آپ جو ہمیں یہ ہدایتیں باتیں کر رہے ہیں واقعی کوئی بات ہے آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک، یا ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ لاعبین، کھیل کی بات. قال کا ربکم رب السماوات والارض، کہ بے شک وہ رب ہے جو رب السماوات ہے اور رب الارض ہے، اور والذی وہ ذات ہے کہ فطرہن، کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم، اور من الشاہدین، اور البتہ میں اس کے اوپر جو ہوں گواہ ہوں.
وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اگر تمہارے ان بتوں اور میں یعنی تاللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ضرور تدبیر کروں گا تمہارے ان بتوں کا یعنی علاج کروں گا، یہ بات اس کی کہ تم پشت پھیر کر جاؤ۔ یعنی ان کو بتوں سے ابراہیم علیہ السلام کو نفرت تھی، بیزاری تھی، انہوں نے کہا کہ میں اس کا ضرور بندوبست کروں گا، ضرور علاج کروں گا۔ مراد یہ کہ جب تم پیٹ پھیر کر جاؤ، جس دن تم لوگ نہیں ہوگے تو اس دن دیکھنا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا۔ ایسی بات انہوں نے کچھ لوگوں کے سامنے کی جس کی وجہ سے بعد میں قوم نے یہ پکا یقین کر لیا کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ فجعلهم جزازا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بنا دیا ان کو جزازا ٹکڑے ٹکڑے، یعنی ان مورتیوں کو ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اور اللہ کبیر اللہ، مگر وہ جو ان کا بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کلاڑے سے بتوں کو توڑا تھا وہ کلاڑا اس بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ سب ان چیزوں کو دیکھیں اور قوم کے لوگ جو ہیں وہ پلٹ آئے، رجوع کریں، توبہ کر لیں کہ یہ ہمارے معبود تھے، خود کو بچا نہیں سکے تو ان کی عقلوں پہ بڑے پتھر ہٹ جائیں گے کہ کیسے کمزور معبود تھے کہ ان کا یہ حشر ہو رہا تھا، یہ خود کو نہ بچا سکے۔ تو کلاڑی ان کے اوپر لٹکا کے چھوڑ دی۔ قوم کے لوگ لوٹتے ہیں، واپس آتے ہیں، کسی میلے کسی فنکشن میں گئے ہوئے تھے، سارے علاقہ خالی تھا، جب وہ واپس آتے ہیں حشر دیکھتے ہیں، فقالوا انکم انتم الظالمون، ایک دوسرے کو کہنے لگے تم تو بڑے ہی بے انصاف ہو، یعنی ایسی چیزوں کو معبود بناتے ہو اور جو بالکل بے اختیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بالکل درست فرماتے ہیں، جب گوئیاں ہوتی ہیں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض نے کہا کہ بتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے سب چلے گئے، کسی نے ان کی حفاظت کا بندوبست ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ ابراہیم ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ ثم کس ولا روسی، پھر اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، کہنے لگے کہ ابراہیم بات تو ٹھیک ہے، ہم انہی سے یہی پوچھ لیں۔ ان کو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے قوم سے جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کبیر ھذا، ان کے بڑے نے کیا ہے، بڑے بت نے کیا ہے۔ تو لوگوں کے دل میں پھر بات پیدا ہوئی کہ بت تو ہل نہیں سکتا جگہ سے، وہ کیسے چھوٹے بتوں کو مارے گا، وہ باقیوں کا سر قلم کیسے کر دے گا، یہ ظاہر ہے ان کے پاس اپنا بھی جواب موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم سر پیچھے کر کے ندامت کے انداز میں کہنے لگے کہ ابراہیم آپ تو جانتے ہیں کہ ماں یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو بات نہیں کر سکتے، یہ کیسے بتائے گا۔ تو ابراہیم السلام کو موقع ملا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بولتے نہیں ہیں تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، تم کو کیوں پوچھتے ہو۔ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر بھی اور جن کے اوپر تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تم میں عقل کو مانا ہے کہ نہیں ہے۔ قالوا، تو کہنے لگے، ہر لوگوں کو غصہ بھر گیا، یعنی ضدی اور ارادی لوگ جب ہوتے ہیں تو حقیقت ان کے دماغوں سے ہو کے گزر کے باہر نکل آتی ہے، وہ لوگ اونٹا گردی بھی اتر آئے، بات سمجھنے کی بجائے کہنے لگے کہ ہر ایک کو جلا ڈالو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، وانصروا، اور مدد کرو آلہتکم، اپنے معبودوں کی اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ یہاں پر ان کی عقل پہ پتھر پڑا کہ معبود جو ہے وہ اپنے ماننے والے کی، اپنے عابد کی مدد کرتا ہوتا ہے، نہ کہ عابد جو ہے وہ معبود کی مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کو کیسے بھی یار مددگار چھوڑ دیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے، ان کو جلا ڈالا جائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک اس عمل پر درآمد کے لیے ایک ماہ کا وقفہ گزر گیا، ایک ماہ کا وقفہ دیا گیا، کیونکہ اس دوران یعنی ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، زندہ جلانے کے لیے ایک ماہ کی تیاری کی گئی۔ حالانکہ جلنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بھی کافی تھا، لیکن وہ جیسے نام و نشان مٹا دینے کے روادار ہو رہے تھے معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ وسیع پیمانے پر ایندھن جمع کرنے کی مہم شروع ہوگی۔ سارے لوگ جو اپنے اپنے کام میں حصہ ڈالنے لگے۔ جو عورت بیمار ہوتی یا اس کا کوئی بچہ بیمار ہوتا تو وہ یہ منتیں مانتی پھرتی تھی کہ شفا یابی ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ جلانے کی لکڑی جمع کرے گی، اور پھر ایسی دشمنی سر چڑھ گئی۔ اب اتنا آگ روشن کر دیا گیا، اتنے شعلے بھڑکا دیے گئے کہ شعلے آسمان تک چل پڑے، اتنے بلند۔ اب اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب ان کو ڈالا کیسے جائے، زہر ڈالیں گے تو خود بھی جو ہے وہ ساتھ جل جائیں گے، تو کیسا کیا جائے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں ایک توپ قسم کا آلہ ہوتا تھا جس سے پتھر مارے جاتے تھے دشمن کے اوپر، تو اس کے ساتھ باندھ کے چرخی کو گھمایا اور کہ اس میں ڈال دیا جائے،
اور اس چرخی کو گھما کر آگ کے وسط میں پھینک دیا گیا، اور پھر وہاں پر جو ہے مشرکین نے جب ان کو پھینکا آگ کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، قلنا کہا ہم نے، یا نارو اے آگ، کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، والسلام اور سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم کے اوپر، کہ آگ سے کہا کہ تمہارا کام جلا دینا ہے لیکن خبردار تم نے جلانا نہیں ہے۔ اب کیا ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرمانبردار ہے۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ زمین اور آسمان اللہ کے فرمانبردار ہے۔ اللہ نے سورج کو جس دن کہنا ہے کہ آج مغرب سے نکلو تو وہ نکلے گا، قیامت کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے اس سے کہ نہیں، کہ اللہ نے آگ سے کہا کہ تمہارا کام جلانا تو ہے لیکن ہمیں پر ٹھنڈی ہو جا، جلانا نہیں ہے۔ ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور تفصیلی روایات کے مطابق ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ 3 دن یا 40 دن یا 50 دن کی تعداد آتی ہے مختلف اقوال کے اندر، تو اس میں پڑے رہے۔ اور اتنے دن پڑے رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ مشرکین کو یقین ہو گیا یا یقین ہو جائے کہ بس اب تو کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ تو مگر ادھر اللہ کا حکم پورا ہو چکا، آگ چلتی جا رہی ہے، وہ کچھ جلساتی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کہ جسم کا ایک بال بھی ضائع نہیں ہوتا ہے، رسیاں جل جاتی ہیں اور ہاتھ اور پاؤں بندھے ہیں وہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم باہر آ گیا آگ سے زندہ سلامت، اور آگ کو جلانے سے اللہ نے روک دیا تھا، وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی، وہ سلامتی والی بھی ہو گئی، ان کے اوپر کوئی آگ کے سبب ظاہر نہ ہوئے، تو بھی قوم جو ہے وہ اس بات سے بھی اس نے نہ سیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ارادوا بھی قیدا، مشرکین نے ابراہیم کو زندہ جلا دینے کا پورا ارادہ کیا، ہم نے بنا دیا الاخسرین، انہیں کو خسارے والا، ان کو ذلیل کر دیا، ان کو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ صحیح سلامت جو وہ بچ جائیں گے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھا، پرانی دشمنی پر اڑے رہے، آئندہ کے لیے اور منصوبہ بندی کرنے لگے کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ تو بائبل کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم گھبرائیے نہیں، یا آپ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کی اولاد کو ریت کے ذرات کی مانند اس دنیا میں پھیلا دوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو اولاد ہے وہ زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر ہی مشتمل ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور ان سے کتنی نسلیں آگے چلی۔ سبحان اللہ بحمدہ، اللہ اکبر کبیرہ، ونجیناہ۔ آگے لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ نجات دی تھی ہم نے لوط کو، اس ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کے نجات دی اس کو، وہ کی ضمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، ولوطا اور لوط کو، الی الارض التي بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف جہاں ہم نے برکتیں رکھی تھی، مراد شام اور فلسطین۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اسحاق ہم نے عطا کیا ان کو، اور یعقوب جو نافلۃ، یعنی ایک زائد چیز، نفل، ثواب، بدلہ، اضافی، مطلب بیٹے تو دیے لیکن پوتا بھی یعقوب جیسے عطا کیا۔ یہ سارے کے سارے بنایا تھا ہم نے ان کو صالحین، بنایا تھا ہم نے ان کو ائمہ، یہدون بامرنا، یہ ہمارے حکم کو ماننے والے تھے، ہدایت کا سامان کرنے والے تھے، فعل الخیرات، اور ہم نے جو ان کو وحی کی تو نیکیاں کرنے والے تھے، نماز کو قائم کرنے والے تھے، ایتاء الزکات، وکانوا لنا عابدین، یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ولوطا آتیناہ حکما وعلما، لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، آپ کو فہم اور سمجھ عطا کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے کمال کے درجے کی سمجھ عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی کمال دانائی سے نوازا تھا، فرمایا کہ نجات دی ہم نے اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو، اور اس بستی سے جس کے لوگ جو تھے وہ عمل کرتے تھے تعمل الخبائث، گندے کام، خبیث کام کرتے تھے، اور انہم کانوا قوم سوء فاسقین، برے اور نافرمان لوگ تھے۔ داخل کیا ہم نے اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو، اپنی رحمت میں، کیونکہ وہ نیکوکار تھے۔ اور نوح جو تھے اذ نادیٰ من قبل، اس سے قبل ہم نے ان کو بھی نجات دی تھی، اور ہم نے اس کو بھی دعا قبول کی تھی، اور ہم نے اس کو نجات دی، وہ اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بڑی بے چینی سے، ونصرناہ من الفوز العظیم، من القوم الذین، ہم نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں وہ جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو۔ اور بے شک وکانوا فی قوم سوء، ایسی قوم جو کہ برے لوگ تھے، یعنی ساری کی ساری بدبخت قومیں تھی، قوم عمین، ساری اندھی قومیں تھی، بس پھر ہم نے غرق کیا اجمعین، ان سب کو ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ نبی اسلام اور رفاقہ کے لیے تسلی کے نمونے تھے جو اللہ بیان فرما رہے ہیں
کہ کیسی کیسی بدسلوکیاں انہوں نے کی، تو اللہ کے نبی کا منکر اور اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والا نہ دینے والا اور ان کے مخالف جو تھا وہی تباہ ہوئے ہیں۔ اطمینان سے اپنا مشن جاری رکھیں، اللہ آپ کو غالب کرے گا۔ وہ داؤد و سلیمان، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر پہلے بھی پڑھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی پڑھ رہے ہیں کہ اس یحکمان فی الحرث، کہ ہم نے ان کو عطا کیا تھا، علم اور حکمت عطا کی تھی۔ اور یہ دونوں کون تھے؟ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ اس نفشت فیہ غنم القوم، جب رات کے وقت بعض لوگوں کی بکریاں اس کھیت کو چر گئیں۔ یحکمانی، وہ دونوں یعنی داؤد اور سلیمان، علم و حکمت ان کو عطا کیا تھا، ان دونوں نے یحکمان فیصلہ کیا، فی الحرث دو کھیتی باڑی کرنے والوں کے بارے میں، یعنی دو لوگوں کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا اور داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا۔ تو داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، تو دونوں نے جو فیصلے دیے ان کا ذکر آتا ہے کہ دانشمندی میں اگر کسی چھوٹے کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، کہ جب رات کے وقت بعض لوگوں کی بکریاں سے کھیت کو چر گئی تو تنازع ہو گیا، وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ دونوں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان علیہ السلام کو ہم نے زیادہ فہم و فراست عطا کی تھی، زیادہ بہتر بات ان کو سمجھاتی تھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ہر ایک کو علم و حکمت عطا کیا۔ مقدمہ جب پیش آیا تو سلیمان علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ سمجھ دی تھی، اور اس وقت مسند خلافت جو تھی وہ داؤد علیہ السلام خود اس پر فائز تھے۔ مقدمہ پیش ہوتا ہے، بعض لوگوں کو بھیڑ بکریاں جو تھی وہ بعض لوگوں کی وہ کسی اور کے کھیت میں داخل ہونے نقصان کیا، اور اس کا مقدمہ وہ لے کر آئے، تو جو باتیں پیش ہوئی تو فریقین کے دلائل سن کر نتیجہ یہ اخذ کیا کہ کھیتی یا باغ کا نقصان کرنے والے، خراب کرنے والے جو ہیں وہ بکریوں کی قیمت کے برابر بنتا ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ساری بکریاں کھیت یا باغ کے مالک کو دے دی جائیں، تو اور یعنی تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ تو اس وقت سلیمان اسلام بھی عدالت میں موجود تھے۔ فیصلہ سنائے جانے کے بعد انہوں نے کچھ عرض کرنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر سلیمان اسلام نے کہا کہ مقدمے کا بہتر حل یہ ہے کہ ساری بکریاں کھیت والوں کو تو دے دی جائیں، وہ سپرد کر دی جائے، کہ وہ اس کے ان کا دودھ اور اون وغیرہ جو بھی ہے وہ اس سے استعمال کرتے رہے، ان کے بچوں کو فائدہ ملتا رہے۔ اب جتنا عرصہ یہ بکریاں اس کے پاس ہوں تو اس دوران بکریوں کے جو مالک ہیں وہ کھیت پر کام کریں اور کھیت کو دوبارہ اس حالت میں لے جیسے اجاڑا گیا تھا۔ تو لہٰذا جب کھیت تیار ہو جائے تو کھیت کے مالک اپنے کھیت واپس سنبھالیں، بکریوں کے مالکوں کو اپنی بکریاں واپس مل جائیں، ان کا نقصان پورا ہو جائے گا اور ان کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو زیادہ فہم سمجھا دیا، یعنی سلیمان نے بھی اپنے پاس سے نہیں کی تھی بات، حضرت سلیمان بھی جو تھے اللہ کی توفیق سے انہوں نے، والد نے جو فیصلہ کیا وہ بھی برابر یہ تھا کہ بس بکریاں جو ہیں وہ کھیت کے مالک کو دے دیں، معاملہ تصفیہ۔ انہوں نے کہا نہیں، دے دی جائیں جب تک وہ کھیت پر کام کریں، اور کھیت اصلی حالت میں آ جائے تو یہ عاریتاً ان کو دیوں کو واپس کر دی جائے۔ تو ان کا فیصلہ، یہ تجویز ان کو اپنے بیٹے کی بہت پسند آئی، انہوں نے اپنا فیصلہ اس کے مطابق بدل دیا۔ تو سلیمان اسلام کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی اور وہ 13 سال کی عمر میں اپنے والد کے جانشین بنے تھے، اور داؤد علیہ السلام کے مزید اور بھی بیٹے تھے، اور بعض روایت میں 18 بیٹے تھے، مگر فہم اور ادراک اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یہ ان کو اللہ نے بخشا تھا، اور وہ زبردست فیصلے کرنے والے اور ایک ایسی بادشاہت ان کو ملی کہ جو کسی اور کو نہیں ملی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسخر کیا تھا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو بھی، یعنی وہ تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ، اور پرندے بھی آپ کے ساتھ یسبحن والطیر، ان کی زبان کے ساتھ ان کی زبان چلتی ہوتی تھی، آپ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جب آپ تسبیح کرتے تھے تو پرندے آپ کے ساتھ تسبیح کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اور وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے آپ کو لباس بنانے کا، یعنی لوہے کے لباس بنانے کا فن بتایا تھا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ تم دوران جنگ بچانے کے لیے اس کو استعمال کر سکو۔ داؤد علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ لوہے کو گرم کیے بغیر ان سے ان کو موڑ کر کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، بس تم اس کا اس پر شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ اللہ کا خاص انعام ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، ذرا سازی کا کام
جو لوہے کو گرم کی بنا آپ کر رہے ہیں، ترقی یافتہ دور میں بھی ایسا ممکن نہیں ہے آج، تو آپ کو جب ہم نے یہ سب دیا کہ آپ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اب سلیمان السلام کی بعض خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے کہ فرمایا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان السلام کے لیے تند و تیز ہوا کو مسخر کیا تھا، وہ جاری ہوتی تھی اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ جاری ہوتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، اس مقدس زمین کے اوپر سلیمان السلام کی ہوا کی تسخیر کی گئی، اور جب وہ حکم دیا کرتے ہوا کو تو وہ اپنی سواریوں کو اٹھائے یہاں سے وہاں لے جاتی ہیں۔ اب بعض لوگ اس پر اعتراض یا اس کے اوپر مبہم باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک انسان، عام انسان اپنی بنائی ہوئی ایجاد جو اللہ کی توفیق سے ہی تھی، ایک ہیلی کاپٹر کو اڑاتا ہے یہاں سے وہاں، وہ پانی پر بھی اتر جاتا ہے، ایسے نارمل مقامات پر بھی ٹہر ٹہر کر بھی کام کر لیتا ہے اوپر سے نیچے، تو کیا اللہ ہوا کو حکم دے کے کام نہیں کر سکتی؟ اللہ ہی ہے نا جس نے ہوا کو حکم دیا، تو ہیلی کاپٹر اس قانون کے مطابق اس پہ چل رہے ہیں، جہاز اس پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تھا کہ جس نے یہ حکم دیا تھا اس ہواؤں کو، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسخر تھی، اور اسی طرح ان کے لیے شیاطین جنات کو بھی تابع کر دیا تھا، یغوصون لہو، جو غدہ لگاتے تھے سمندروں میں سے قیمتی جواہرات نکال لاتے تھے، اور وہ عمل کرتے تھے، یعنی کام کرتے تھے، عمل دون ذالک، دیگر امور بھی انجام دیا کرتے تھے کہ پتھروں کو تراش کر برتن بنانا، جیسے بڑے بڑے لاٹ برتن اور کاٹ کر عمارتیں بنانا، یہ سب وہ کرا کرتے تھے جنات، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت اور نگرانی کرنے والے تھے، یعنی اللہ ان کو حفاظت میں اس طرح سے لیا ہوا تھا کہ کوئی بغاوت اور شرارت نہ کرے، کیونکہ جن کسی کام میں گڑبڑ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو سزا بھی دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو مکمل طور پر سلیمان علیہ السلام کے تسلط میں کر دیا تھا، وہ جیسے چاہیں ان سے کام لیں، وہ حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ آگے بعض آزمائشوں کا ذکر بھی آئے گا، اس وقت ایوب علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، ایک اور نبی کا تذکرہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اس فریاد کو فاستجبنا، سن لیا۔ فکشفنا، اور ہٹا دی ہم نے ان سے من ضر و تکلیف، اور دی ہم نے ان کو اور اس کے اہل کو لوٹا دی ہم نے ان کو ان کے اہل جو پہلے تھے ان سے اسی جیسے، وہاں کی طرف سے رحمت اور ذکر نصیحت للعابدین، بندگی کرنے والوں کے لیے، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو اللہ نے دور کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اپنا پاؤں مارے، جس کو آپ آگے آیات میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے، کہ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے چشمہ نکل گیا اس ٹھوکر سے، اور اس سے انہوں نے غسل کیا تو ان کے جسم پر پڑی بیماری جو ہے وہ صاف ہو گئی، ان کی حالت ذات بدل گئی، اور جو اہل خانہ ان سے دور ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ ان کو عطا کیے، اور یہ اللہ کی رحمت کی تاکہ نصیحت حاصل کریں اور یہ ایک مثال بن جائے۔ اور ایوب علیہ السلام کے بعد اللہ نے دیگر انبیاء کچھ کا ذکر کیا، جس میں ایک نام اسماعیل علیہ السلام کا، جس کے پہلے بھی آیا، اور ادریس علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر آیا کہ یہ لوگ بھی صبر کرنے والے تھے، وذوالکفل، اور اسی طرح ذوالکفل جو تھے یعنی ضمانت والے، اس سے مراد وہ بھی اللہ کے پاک نبی تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور کسی کیس میں کسی دوسرے شخص کی ضمانت دے بیٹھے، جس کی وجہ سے ان کو قید پہ جانا پڑا، اس لیے ان کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ خیالات یا روایات ہی ہیں، یہاں پر صرف نام آیا ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں میں سے تھے، کل من الصابرین، یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے، یقیناً ان پر تکالیف آئیں، اور وہ بڑی تکالیف ہوتی ہیں جن کے اوپر انہوں نے صبر کیا، داخل کیا انہوں نے ان کو بھی رحمت میں، من الصالحین، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، وذنون، اور جو نون والے تھے یعنی صاحب جو مچھلی والے تھے، اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، یعنی جب ہم نے ان کو علم سے نوازا تھا، جب وہ چلے گئے اور وہ غصے میں گئے، اور نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہم ان کو تنگی ڈال دیں گے، یعنی جلدی کی، یہ نہیں سوچا کہ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے، تو بس ظاہر ہے کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی نے نکال لیا، وہ اس کے پیٹ میں چلے گئے، فنادى فی الظلمات، تو اس سے آگے کا ذکر ہے کہ اس نے ہم کو پکارا، اس ذنون نبی نے ہمیں مچھلی کے بطن سے، اس اندھیرے سے پکارا، اور کہا کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ میں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کار اور میں ہی جو ہوں وہ قصوروار ہوں۔ تو فاستجبنا لہ، ہم نے اس کو جواب دیا، ونجیناہ من الغم،
ہم نے نجات دے دی اس کو غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کلمہ کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو عقیدہ اپنا یہ رکھا جائے کہ ایمان والوں کو ہی اللہ نجات دیا کرتے ہیں۔ مطلب اپنے ایمان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں اللہ کی مانتے ہیں کہ ہم اتنی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ بھی ہمارا مانے ہی مانے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، مطلب ہمیں اور مہلتیں دیتے ہیں۔ اور یہ ایک عام سی بات تھی کہ انہوں نے جلدی کی، ایک چھوٹی سی لغزش کی بات ہے، ہم سے تو بڑی بڑی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ پر رحم کا معاملہ فرمائے کہ واقعی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہم ہی خطا والے، ہم ہی سزا والے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اندھیروں میں پکارا، اللہ نے ان کی اندھیروں میں سنی، مطلب یہ ہے کہ جب پکارا جائے، جہاں پکارا جائے، اللہ تعالیٰ جواب دینے والے ہیں۔ جس پر جتنا اضطراب ہوگا، جو جتنا بے چین ہو کر پکارے گا، جو جتنا مضطرب ہو کر پکارے گا، اس کی دعا اتنی ہی جلدی یا اتنے ہی جذبے سے اس کی سنی جاتی ہے اور اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نجات دے دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ ذکر آتا ہے یہاں پہ زکریا علیہ السلام کا ایک مرتبہ، پھر سے آپ کے ذہن میں انشاءاللہ وہ سارے واقعات سورہ مریم میں ہم نے پڑھے وہ واضح ہو گئے ہوں گے۔ زکریا علیہ السلام کی جو بشارت آئی وہ بھی، اور زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ اس نے نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا تھا کہ اے رب لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت انہوں نے کی تھی، بنا موسم کے پھل دیکھنے کے بعد ان کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو وہاں پر انہوں نے دعا کی تھی جس کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پہ یہ جز تھا، یہ پارٹ تھا، نیکسٹ پارٹ یہاں پر ہے کہ انہوں نے دعا کیا کی تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو جواب دیا، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کو بھی درست کر دیا۔ مطلب وہ اولاد ان کی اسی بیوی سے ہوئی جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ عاقرہ، وہ تو بانجھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو صحت دے دی اور ان کو اولاد نصیب ہوئی، ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کا خاندان اور باقی تمام انبیاء کا جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ نے ان کے لیے ناممکن کو ممکن کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کو بیان کیا گیا کہ بے شک وہ کون تھے؟ یسارعون، دونوں مطلب جلدی کرنے والے، دوڑ دھوپ کرنے والے اور سبقت لے جانے والے، فی الخیرات، نیکیوں میں۔ سبقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ہی کر لوں، سب سے پہلے کر لوں، اول وقت میں کر لوں، اس کو کہتے ہیں سبقت لے جانا، یعنی اچھائی کے کام کی طرف دوڑ کر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان کو، مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم دیا۔ البقرہ کے اندر ہم نے پڑھا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ اکٹھا کر لائے گا آپ کو نیکیوں کے اوپر، اس کے قانون اور شریعت پر چلو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے برگزیدہ بندوں کی یہ صفت بھی ہے، یہ بھی صفت تھی کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، میں اور آپ یا ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کو ضرورت کے تحت بات کرتے ہیں، ہم اللہ سے ضرورت پر مانگتے ہیں، خواہش پر مانگتے ہیں۔ یدعوننا رغبا ورہبا، کہ رغبت رکھتے ہوئے اور رہبن ہیبت رکھتے ہوئے، یعنی نعمتوں کو ملنے کا شوق رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے یا اس کی طرف سے کسی وعید سے ڈرتے ہوئے، اس کی گرفت سے خوف کھاتے ہوئے جو ہے وہ دعا کرتے تھے، ہم کو پکارتے تھے۔ بیچ کی یہاں کوئی چیز ہی نہیں کہ وہ کیسے رغبت کے ساتھ۔ اب دیکھیں ہم زکریا علیہ السلام کی دعا کو پڑھتے ہیں تو دعا کا ذکر تو اب آیا کہ انہوں نے کیا دعا کی، لیکن انہوں نے کہا کیا، کیسے کیسے کہا، کتنی رغبت سے پکارا نا، شوق سے پکارا۔ میں تو بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں ہی ہیں، آپ سے میں دعا مانگ کے کبھی بھی میں شقی نہیں رہا ہوں، آپ عطا کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب اللہ کی طرف توحید جو ہے ہمیشہ اللہ کی طرف سے پر قائم رہنے والا امید رہتا ہے، اور نیکیوں میں سبقت، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ان کی تیسری صفت یہ تھی کہ وہ عاجزی کرنے والے تھے۔ عام مومنین کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے خاشعون، خشیت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اخبار، عاجزی کرنے والے، خشوع خضوع کرنے والے۔ فرشتے اور انبیاء اور تمام اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کے سامنے نیاز مندی اور عاجزی کے ساتھ
اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. اللہم اجعلنا من والذی احسنت فرجہا، اور اس عورت کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے نوازا جس نے کیا کیا، فرجہا اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کی. مراد حضرت مریم ہے کہ آپ کے متعلق سورہ مریم میں بھی موجود ہے نا کہ ہم نے پڑھا کہ بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتہ آیا تو انہوں نے کیا کہا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے تو کس میں کوئی برائی نہیں، مجھے تو میں کوئی بدکارہ نہیں ہوں، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے. تو بہرحال فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اس میں روح کو پھونک دیا تھا. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم اور ان کے بیٹے مسیح کو جہاں بھروں کی نشانی بنا دیا تھا. اور ان هذه امتكم امة واحدہ، یہ ایک امت واحد ہے. اور ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں لہذا میری ہی بندگی کرو، اور ان تو کس لائق نہیں ہے. وتقطعوا امرهم بینہم، پھر ان لوگوں نے اس معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مطلب دین میں بگاڑ کر دیا، فرقے بندی کر دیا. یہود کو دیکھے تو کئی فرقے ہیں ان کے اندر، حالانکہ ایک اللہ کو نہیں ماننا ہے، اللہ کو ایک نہیں ماننا ہے، یہی اسی پر سب کا اجماع تھا. لیکن اس نہیں ماننے کے اندر میں بھی انہوں نے اس قدر بگاڑ کر دیے. نصارہ کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا، انہوں نے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 میں تو میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور ایک ہی فرقہ ہوگا جو نجات والا ہوگا. اللہم اجعلنا، اور وہ فرقہ دین پر چلنے والا، قرآن پر چلنے والا. اس سے مطلب کوئی مسلک، کوئی گروپ، کوئی پارٹی نہیں ہے. اس کے اندر میں تم ہم وہ سب یہ شامل ہیں کہ جو اس راستے پر چلا، من اہتدی، وہ جس کسی نے ہدایت کے راستے کو پایا پکڑا تو وہ اس میں شامل ہے. تو لہٰذا کیونکہ قیامت کے دن مختلف علاقوں کے لوگ ہوں گے، مختلف جگہوں کے لوگ ہوں گے. اللہ نے فرمایا نا کہ ہم ان کو جتھوں میں جمع کریں گے، ہم ان کی فوجیں بنا دیں گے، ہم ان کے گروہ بنا دیں گے. کیوں کہ وہ ایک جیسے عمل کرنے والوں کو جس بھی علاقے کا تھا وہ اکٹھا کر دیا جائے گا اور سب کو جہنم پر وارد کیا جائے گا. تو بہرحال نجات پانے کا طریقہ یہی ہے، اور ناجی فرقے میں شامل ہونے کا سلسلہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہے ان کے طریقے پر چلا جائے، اور اللہ کے نبی کے طریقے پر چلا جائے، اور جبریل امین جو طریقہ لائے اس پہ چلا جائے، اور جبریل امین نے جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی سے لایا وہ اس پہ چلا جائے. دین میں خرابی کا باعث یعنی اختلاف جو ہوتے ہیں، وہ فروعی اختلاف جو ہے وہ اور ہوتا ہے، اس کو بعض لوگ ہوا دیا کرتے ہیں، اس کو فرقہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ائمہ کے درمیان جو ہے وہ اجتہادی رائے موجود ہے تو اس کو جس میں سے جو حصہ قبول کرنا چاہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اس طرح سے ٹکڑے نہیں بنا دینا چاہیے، کیونکہ کل الینا راجعون، اور جو اس کو صحیح کہنے والا دوسرے کو غلط کہنے والا سارے کے سارے اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے. بے شک آیت 94 میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ مومن ہوگا تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کوشش کی ناقدری جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ، ایک نیکی ہم ان کی ریکارڈ کر رہے ہیں، فوراً ان کے نامہ اعمال میں درج ہے، کچھ بھی ان سے کم نہیں ہوگا. اللہ نافرمانوں کی ہلاکت کا قانون بیان فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ان بستی والوں پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا بے شک وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ وہ جب یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے، اور جب وہ کھول دیے جائیں گے تو من کل حدب، وہ پھسلتے چلے آئیں گے اوپر والی جگہ سے، یعنی جس سے اوپر سے ریت کا تودہ پھسل جاتا ہے، ایسے یاجوج اور ماجوج انتہائی کثرت کی تعداد میں ہوں گے اور وہ پھیلتے چلے آئیں گے. یہ لوگ دنیا میں فساد بچائیں گے، حتیٰ کہ یہ مردار بھی کھائیں گے، اور یہ بہت یعنی اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ بالکل یہ خون خرابہ اور فساد کی طرف آئیں گے اور ہر چیز کو فنا کرتے چلے جائیں گے. بحیرہ تبریہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، جو کہ بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور اس کے بعد آنے والے پوچھیں گے کیا اس خشک ندی میں کبھی پانی بھی بہتا تھا؟ یعنی کیسے خشک ندی پڑ گئی، کبھی اس میں پانی بھی تھا کہ نہیں؟ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یاجوج ماجوج کا تفصیلی واقعہ آپ کی ساتھ شیئر کر دیا گیا ہوا ہے، انشاءاللہ اسی سبق کے نیچے لنک دیا گیا ہوگا، آپ وہاں سے بھی اس کی تفصیل یاجوج ماجوج کی سن سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے خروج پر واقترب الوعد الحق، سچا وعدہ قریب آئے گا، اور وہ وعدہ وقوع قیامت کا ہے. عجیب و غریب حالات نظر آئیں گی. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اچانک جو کافروں کی آنکھیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی.
ہوگی اور ہر چیز درہم برہم ہوگی۔ کافر کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے افسوس کہ ہم تو اس واقعے سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اور تم اور تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے، حصب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے، یعنی جتنا ان کو ڈالا جائے گا آگ اور بڑھے گی۔ انتم لہا واردون، اور تم سب اس پر پہنچنے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اس وقت یہ لوگ کافی افسوس ملیں گے اور اپنے باطل معبودوں کے لیے کہیں گے کہ اگر یہ سچے معبود ہوتے واقعی تو جن کی ہم عبادت کرتے تو آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے یہ حسرت کو فائدے مند نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، وہاں پہ ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا، ان کے لیے ہچکیاں بن جائیں گی اور ان کے منہ سے چلانے کی آوازیں نکلیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، ان کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو پہلے گزر چکے، من الحسنى، اور ان کے ساتھ ہم نے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور لا جن اپنی طرف سے انہوں نے اپنے بھلائی کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کے علم میں بات لکھی جا چکی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، اور یہ جہنم سے دور ہیں، اور یہ اتنے دور ہیں کہ لا یسمعون حسیسہا، وہ تو دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہ لوگ سبقت، جنہوں نے پہل کی یا بھلائی میں آگے نکلے ہیں، تو وہ جہنم سے دور، اور اتنا دور کہ اس کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے، اور من پسند جگہ پر ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی خواہشات پوری کی جائیں گی اور نہیں سنیں گے وہاں پر، نہیں غم پہنچے گا ان کو فضا الاکبر، بڑے دن کی گھبراہٹ کا، بلکہ تتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے متعلق مزید فرماتے ہیں کہ اس دن نطوی السماء، ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، قطعی السجل، جیسا کہ لپیٹ دیا جاتا ہے السجل تومار کو، للکتبی کسی خط میں یا کسی لفافے میں کسی نوشتے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی جیسے کہ وہ ایک رول سا نہیں، ایک بادشاہوں کے فرمان ہوتے ہیں تو ان کو لپیٹا جاتا ہے، رول کر دیا جاتا ہے، تو آسمان کو ہم یوں لپیٹ دیں گے جیسے تومار جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نامہ اعمال دیکھنے والے فرشتے جو ہیں وہ بھی نامہ اعمال لپیٹ کر یوں رکھ دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یعنی فنا دینے والا ہے ہر چیز کو۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، ہم دوسری دفعہ بھی اس کو لوٹا دیں گے، ہم پر یہ وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، اور ہم نے ایسا کرنا ہے۔ بے شک وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور البتہ ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں بعد الذکرى، اس نصیحت کے بعد کہ ان الارض، کہ بے شک یہ جو زمین ہے، یرثھا، اس کے وارث ہوں گے عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، زمین کے وہ وارث ہوں گے۔ ان بے شک ھذا لبلاغ لقوم عابدین، اس میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے کفایت ہے، یہ کافی ہوگا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر معاملہ فرمائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم النبیین ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے جہان والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے آپ پیغمبر نہیں بنا کے بھیجیں گے، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ آپ کا وجود مبارک تمام کائنات کے باعث رحمت ہے، اس لحاظ سے آپ نبی رحمت یا نبی الرحمہ بھی کہلاتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے اللہ نے مخلوق پر بے انتہا رحم کیا۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم فرمانبردار بننے کے لیے تیار ہو؟ فہل انتم مسلمون، بتاؤ، تو ہمیں یہاں پہ جواب دینا ہے کہ اللہ، ہم فرمانبردار ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ روگردانی کریں، دین حق کو تسلیم نہ کریں، تو کہہ دیجئے آذنتکم علی سواء، میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، اچھے برے راستے کی نشاندہی کر دی ہے، جو چاہو تو اختیار کر لو۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، قیامت کے بارے میں یوں کیوں پوچھتے پھرتے ہو کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم اس کی تیاری کرو، بلکہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک تمہاری پکار کر جانے والی بات کو بھی جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ
ما تکتمون جس چیز کو تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ کہ تمہاری آزمائش کا سامان شاید کہ تمہاری آزمائش کا سامان ہے اور متاع إِلَىٰ حِینٍ اور فائدہ اٹھانا ایک مدت تک یعنی بالآخر قیامت برپا ہو جائے گی. آخر میں اس سورہ کے اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست کو پیش کیا جیسا کہ پہلے نبی پیش کرتے رہے. قال کہا رب احکم اے رب فیصلہ کر دے بالحق کی حق کے ساتھ. دیگر انبیاء نے بھی ایسی ہی دعائیں کی تھی کہ فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ. فیصلہ کر دے کہ ہم نے فریضہ تبلیغ تو انجام دیا یہ لوگ نہیں مانتے آپ جیسے اللہ آپ چاہیں کیونکہ ورب الرحمن ہمارا رب بےحد مہربان بھی ہے. المستعان اور المستعان علامہ تصفون وہ مہربانی کرنے والا ہے. اور رب الرحمن جو یہ باتیں بناتے ہیں یعنی اللہ کی نبی اور اس کی توحید کے خلاف جو حضرت اسرائیل انہوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار ہیں. اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں وہی تم سے انتقام لے گا. سورۃ الانبیاء یہاں الحمدللہ مکمل ہوئی. سورت کے آخر میں رسالت توحید اور پھر عمل کرنے پر جو جزا ہوگی جزائے عمل کا بیان ایک مرتبہ پھر آ گیا اور تسلی کا مضمون بھی اس میں موجود ہے الحمدللہ.